إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال ربنا عز وجل فصل لربك وانحر. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، آج قربانی کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کو مشروع کیا ہے اور اس انسان کے لیے جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جہاں وہ دوسری عبادات کا اہتمام کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہے تو قربانی کا بھی اہتمام کرے۔ قربانی ایک بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے اور اس کی فضیلت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی چھوٹی سورۃ الکوثر میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ اللہ ہی کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے قربانی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ جیسے نماز ایک عظیم الشان عبادت ہے، اسی طرح سے قربانی بھی ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ جیسے نماز کا چھوڑنا درست نہیں ہے، اسی طرح سے انسان اگر استطاعت رکھتا ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ قربانی کو چھوڑے۔ اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلام کی علامتی عبادات میں سے ہے، اس عبادت کو چھوڑنا مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ خاص طور سے اس سوچ کے ساتھ میں کہ قربانی کرنے کی بجائے ہم صدقات کر دیں، قربانی کرنے کی بجائے ہم غریبوں کو مال تقسیم کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا سوچتا ہے تو اس کی بہت بڑی غلطی ہے۔ غریبوں کی مدد کے لیے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا عمل رکھا ہے، جو بھی فقراء کو، حاجت مندوں کو دی جاتی ہے اور اس سے مسلمانوں کے حالات درست ہوتے ہیں۔ لیکن قربانی کا عمل ایک مستقل عمل ہے، اس کو زکوٰۃ سے الگ ہی رکھنا چاہیے اور اس کے بدلے میں دوسرے صدقات مناسب نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہیے میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا فرما بردار ہوں، میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔ مسلم کے معنی فرما بردار کے ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا اور پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حکم دیا تھا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ بھی حکم نبی کے لیے ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو بھی حکم دیتا ہے آپ کی ماتحتی میں، آپ کی تبعیت میں، آپ کے تابع امت کو بھی ہوتا ہے۔ جو حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیے ہیں وہ ساری امت کے لیے بھی ہیں، اس لیے کہ امت کے لیے طریقہ یہی ہے کہ جو نبی کرے وہ امت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو بھی قربانی کرنا چاہیے، دور کے بدلنے سے قربانی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔
قربانی ہر حال میں کی جائے گی، اور مسلمانوں کا ایک شعار ہے، اسلام کا ایک شعار ہے، اس کو زندہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس آیت میں اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی، اے نبی آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نماز اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی، قربانی بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بتوں کے آگے، قبروں کے آگے۔ اسی طرح سے جنات کے لیے جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے آدمی قربانی کرتا ہے، کسی اور کے لیے راضی کرنے، خوش کرنے، اس کے تقرب کے لیے، اس کی نزدیکی پانے کے لیے اگر قربانی کرتا ہے، خاص طور سے قبروں پر جا کر قربانی کرتا ہے، تو اسلام میں شرک ہے، اسلام میں سے اس کو آدمی کو نکال دینے والا عمل ہے۔ لہذا قربانی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے نام سے جانور ذبح کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جائے، اور دکھاوے کے لیے بھی نہ ہو۔ قربانی میں ایک بگاڑ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان جانور ذبح کرتا ہے، اعلیٰ اچھا قیمتی جانور لاتا ہے، اور اس کے بعد میں چاہتا ہے کہ لوگ اس جانور پر اس کی تعریف کریں کہ فلاں کا جانور بہت مہنگا ہے، بہت قیمتی ہے، بہت اعلیٰ قسم کا ہے، اور اس کا نام ہو۔ نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے کیا گیا عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ جیسے ہماری نماز دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اگر وہ تو قبول نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے ہماری قربانی بھی شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کی فرما برداری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ تم کس خاندان کے ہو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ تم عرب ہو کہ عجم ہو، تم کس نسب سے ہو، تم سید ہو کہ پٹھان ہو کہ خان ہو کہ شیخ ہو۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس خاندان کا، اس کی صورت کیسی ہے، گورا ہے، کالا ہے، حبشی ہے، چینی ہے، یا کہیں عرب کا ہے یا عجم کا ہے، اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سارے بندے برابر ہیں، الا یہ کہ تقوی کی بنیاد پر ان کو اونچائی ملے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ کے نزدیک تقوی کی قیمت ہے، تو اپنی قربانیوں میں اخلاص اور تقوی پیدا کریں۔ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ تمہاری صورتیں کیسی ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ تمہارے پاس مال کتنا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ تم نے کتنا مہنگا جانور دیا ہے، تم کتنا خرچ کر رہے ہو۔ اللہ صورتوں کو، مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ دلوں کو دیکھتا ہے کہ دلوں میں اخلاص و تقوی ہے کہ نہیں، للہیت ہے کہ نہیں۔ اعمال کو دیکھتا ہے کہ ان اعمال میں سنت ہے یا نہیں ہے۔ تو دل کی سطح پر مسلمان کو چاہیے کہ جو بھی نیکی کرے اس میں اخلاص پیدا کرے، اور بدن کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اس عمل میں سنت کے تابع ہو، بدعات سے، خرافات سے، منمانی سے، آزادی سے بچے۔ قربانی میں سبق مان لیے ہیں۔ یہاں پر کہا گیا وَمَحْيَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ علماء نے کئی باتیں اس کی تفسیر میں کہی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے اختیار میں ہے، جب تک وہ چاہے زندہ رکھے گا، جب چاہے گا موت دے گا۔ میری زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ مجھے دین پر زندہ رکھنا اور ایمان پر موت دینا اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کے اختیار سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جنازے کی نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہمیں سے جس کو بھی تو زندہ رکھے اسلام پر رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے موت دے ایمان پر موت دے۔ اسلام کی زندگی دینا اور ایمان کی موت دینا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ دین پر جینا، ایمان پر مرنا اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسرا ایک معنی علماء نے ذکر کیا ہے کہ میرا دین پر جینا، اعمال کا اہتمام کرنا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اور مرنے کے بعد جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا
تو مرنے کے بعد کا انعام اور اکرام اور احسان اور ثواب اور اجر دینا یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، کوئی اور نیکیوں پر اجر نہیں دے سکتا ہے۔ لہٰذا یہ تفسیر آپ دیکھیں قرآن کریم میں کتنے معنی چھپے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ بتایا کہ ہمارا جینا مرنا اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، ہم دین پر جئیں۔ قربانی جیسے آج ہم کر رہے ہیں، قربانی میں ہم جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کے تقرب کے لیے، ہماری پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے والی ہونا چاہیے، ہم کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تمہارے گوشت اور تمہارے خون نہیں پہنچتے۔ جاہلیت میں لوگ جب قربانی کرتے، جانور ذبح کرتے تو اس کا گوشت اور خون کعبہ کو لگاتے اور یہ سوچتے کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو تمہارا گوشت اور تمہارا خون نہیں پہنچتا، تم قربانی کر کے جانور ذبح کر کے اللہ کو نہیں بھیجتے، اللہ تعالیٰ تمہارے خون سے اور تمہارے گوشت سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ اللہ کو جو چاہیے وہ یہ کہ دلوں میں تقویٰ ہو، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں میں موجود تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو ہم اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کریں، قربانیاں کریں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دینے والے بنیں۔ ہم جانور کی قربانی تو دے رہے ہیں، لیکن کیا اللہ کے لیے ہم حرام کاموں کو چھوڑ پاتے ہیں؟ ہم اللہ کی خاطر اپنی چاہتوں کی قربانی دے پاتے ہیں؟ ہم کو بہت ساری ایسی چیزیں پسند ہیں جو اللہ کو پسند ہے، کیا ہم ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم کو راحت چاہیے لیکن اللہ ہم سے عمل چاہتا ہے، کیا ہم راحت کو چھوڑ کے اللہ کی رضا میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں؟ اللہ کی خاطر اپنی چاہتوں کو قربان کرنا یہ اصل قربانی ہے۔ جانور کی قربانی علامت ہے، اسی لیے آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، شہید بیٹے کو قربان کرنے کا خواب اللہ نے دکھایا۔ بڑھاپے میں اولاد پیدا ہوئی، دعا مانگ مانگ کے اللہ سے اولاد لی، لیکن اللہ رب العالمین نے خواب دکھایا کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں قتل کر رہے ہیں، یعنی ذبح کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹے سے مشورہ کیا تو بیٹے نے کہا والد صاحب آپ کو جو خواب دکھایا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والا پاؤ گے۔ اللہ کے حکم پر اپنی چاہتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آخری حد تک کے اللہ کے حکم کو پورا کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے قربانی لی نہیں، بیٹے کو ذبح کرنے دیا نہیں، لیکن امتحان لیا اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ کیا ہم اپنی چاہتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ہم کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے۔ کتنی چاہتیں ہماری ایسی جو اللہ کی چاہت سے ٹکراتی، لیکن ہم وہ کر لیتے جو ہم کو چاہیے۔ ہم اللہ کی خاطر اپنی چاہتوں کو قربان کرنے والے بنے۔ قربانی کا ایک بڑا سبب یہ ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے ایام میں قربانی کرنے کے بعد جانور جو ذبح کرتے ہیں اس کا گوشت رشتہ داروں میں، فقراء میں، محتاج لوگوں میں، مانگنے والے نہیں مانگنے والے سبھی میں تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قربانی کا گوشت تم خود بھی کھاؤ اور قانع اور معتر دونوں کو کھلاؤ۔ قانع اس کو کہتے ہیں جو مانگتا نہیں، اور معتر اس کو کہتے ہیں جو حاضر ہو کر مانگتا ہے۔ تو مانگنے والوں کو بھی دھتکارے نہیں، ان کو بھی دیں۔ بلکہ علماء نے بات کہی قرآن کی آیت سے کہ اگر غیر مسلم بھی قربانی کا گوشت مانگتا ہے اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ وہ چھو نہیں سکتا ہے، دے نہیں سکتے، غیر مسلموں کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ عام طور سے علماء کا یہ فتویٰ ہے اور اس پر اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، اللہ نے فرمایا اللہ تم کو منع نہیں کرتا ہے جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تم ان کے ساتھ میں بھلائی کا سلوک کرو اور عدل و انصاف کرو، اللہ اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عام غیر مسلمانوں کے ساتھ میں بھی بھلائی کا سلوک کرنے کی تلقین کی ہے، اور اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ جو نعمت ہمارے پاس ہو اس میں سے ہم ان کو دیں، اپنے کھانوں میں سے ان کو کھانا دیں۔ تو اس طرح سے اپنی قربانی کے گوشت میں سے جن کو یہ چلتا ہے ان کو دے سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان دنوں کے اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ ہم تکبیرات عیدین جیسے آج پڑھی جا رہی تھی، ان تکبیرات کا اہتمام کریں۔ تکبیرات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تکبیر مقید اور ایک تکبیر مطلق۔ تکبیر مقید یہ ہے کہ 5 نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد تکبیرات کہیں، جیسے آپ سلام پھیرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس کے بعد میں آپ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں آپ تکبیرات کہیں۔
اس کے بعد میں آپ تکبیرات کہیں، ایک بار کہیں کافی ہے۔ اور یہ عرفہ کی فجر کے بعد سے لے کر ایام التشریق جو 11 12 13 3 دن ہوتے ہیں، ایام التشریق میں 13 کی عصر کے بعد تک آپ پڑھیں گے، مغرب کے بعد نہیں، کیونکہ مغرب کے بعد 14 شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایام التشریق میں نمازوں کے بعد میں تکبیرات مقیدہ ان کا اہتمام کریں، اور باقی اوقات میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی موقع رہے، یاد رہے، تب بھی تکبیرات کہیں۔ اس کو تکبیر مطلق کہتے ہیں، یعنی آزاد ہے، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، جب بھی آپ کو یاد آئے آپ ان ایام میں کرنے کا کام ہے، ان ایام میں کرنے کا کام یہ ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں اور اپنی زندگی کو دین پر لائیں۔ عیدین میں اس بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے کہ ہم تقوی والی زندگی گزاریں، اس لیے کہ آخرت میں کامیابی تقوی کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیں، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائیں۔ جن لوگوں کو قربانی کا موقع نہیں ملا، اللہ رب العالمین ان کے لیے وسائل اور اسباب پیدا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سے جو بھی غلطی کوتاہی بھول چک ہوتی ہے اس کو معاف فرمائیں۔ اللہ تعالی جو زندہ ہیں ان لوگوں کو نیک توفیق دے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم سب کو جہاں کہیں مسلمان ہیں، اے اللہ تو ہم سب کے لیے خیر کے اسباب پیدا فرما، راحت کے اسباب پیدا فرما، امن و امان کے اسباب پیدا فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگوں کی نیکیوں کو قبول فرما، دنیا میں امن و امان کے حالات پیدا فرما، جتنے حکام ہیں انہیں نیک توفیق عطا فرما، ظلم و زیادتی سے دنیا کو پاک کر دے، امن و امان سے بھر دے، خاص کر کے ہمارے اپنے وطن عزیز ملک کو امن و امان سے بھر دے، ظلم و زیادتی سے پاک کر دے، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے اللہ روک دے، باز رکھ، اور ان کو امن و امان سے جینے والا بنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائیں اور ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائیں اور اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔